ایک سوال ہے کہ میں اپنے بچے کو عربی کب سکھاؤں. میرا بچہ جو ہے وہ 2.5 سال کا ہو گیا ہے. کب میں اس کو عربک گرامر سکھاؤں یا کب قرآن سکھاؤں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ بڑا ہو. سبحان اللہ، کتنا ہی خوبصورت کنسرن ہے جو آپ کا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن کے ساتھ بڑا ہو. لیکن یہ بات سوچیں کہ وہ 3 سال کا ہے ابھی. آپ تھوڑا سا صبر کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ آ جائے. آپ مجھے بتائیں، آپ کیا کر رہے تھے جب 3 سال کے تھے؟ آپ کو یاد بھی نہیں ہے. یاد بھی نہیں ہے. اس وقت تو آپ الٹے جوتے پہنتے تھے. جو بچے ہیں نا، دیکھیں، وہ فطرت پر ہوتے ہیں اور ان کی فطرت بہت خوبصورت ہوتی ہے. ان کو تھوڑا سا رہنے دیں ویسا. ان کو سکھائیں، بالکل سکھائیں. کچھ بچے جو جلدی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی چیزیں سیکھیں اور آپ ان کو وہ موقع دیتے ہیں. لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ کھیلنا چاہتے ہیں. ان کو کھیلنے دیں تھوڑی دیر. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا فلیکسیبل ہوں اور ہر کسی پہ ایک ہی چیز نہ تھوپتے جائیں اور نہ ہی ایک بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر کریں. اور خاص کر قرآن مجید کے معاملے میں میرے 6 بچے ہیں، پتہ ہے ساروں کے ساروں نے ایک وقت میں قرآن مجید حفظ نہیں کر لیا. نہ ہی ایک جیسا پڑھا، نہ ہی ایک جیسا سیکھا. میرا ایک بچہ ہے جو 5 منٹ میں چیز یاد کر لیتا ہے، سکون سے، آرام سے. میں خود حیران ہو جاتا ہوں، یار اتنی جلدی کیسے یاد کر لیا. اور دوسرا بچہ ہے جو اس کو تقریباً مہینہ لگ جاتا ہے وہ چیز یاد کرنے میں، اور میں اس کو کمپیئر نہیں کرتا. دیکھو تمہاری چھوٹی بہن نے کتنی جلدی یاد کر لی ہے. ہاں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ظلم ہے، پتہ ہے. اور یہ بچوں میں نا، بہن بھائیوں میں نفرت پیدا کرتا ہے. اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے نا میرے ابا جان جو ہے نا میری بہن کو زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھے نہیں کرتے. یہ غلط ہے بھائی. آپ اس کو کم کریں. زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کو اچھا حافظ ہو، نہ ہی چاہتے ہیں وہ عالم ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنے دین سے محبت کرنے والا ہو. یہ وہ چاہتے ہیں. سکون سے کام لیں. اور ایک اور بات بچوں کے حوالے سے ہی، کچھ بچے میرے پاس آ گئے تھے کہ دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں نا وہ 5-6 سال کے ہیں. ہم نے ان کو نا قیامت کی نشانی کے اوپر ویڈیوز دکھائی ہیں اور دجال کے بارے میں بات کی ہے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ دجال کے بارے میں اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ابھی کیوں؟ ابھی تو 5 سال کے ہیں بیچارے. وہ تو پوری زندگی کے لیے ڈر جائیں گے. ہم نہیں ڈرتے دجال کے بارے میں پڑھتے ہوئے. دیکھیں بات سنیں، بچے جو ہے نا وہ اپنی فطرت پہ ہوتے ہیں. پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ میں کیا بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی جو وہ بچے ہیں نا وہ اپنے کسی بھی عمل کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان میں ڈالنا جبکہ ان کی وہ عمر نہیں آئے کہ جس عمر میں ان کے اندر خوف ڈالا جائے؟ ان کی ابھی عمر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اوپر ہے جو اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ابھی عمر ہے کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی کیئر کے بارے میں بتائیں، اللہ کے تحفوں کے بارے میں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بتائیں. خوف کے بارے میں نہیں. ڈر، جہنم، یہ چیزیں نہ بتائیں. دجال یا قیامت کے بارے میں نہیں. یہ چیزیں آپ سکھائیں ان کو، لیکن ابھی نہیں. ابھی ان بچوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز سے وہ ساری زندگی کے لیے ڈر جائیں گے. جب بھی ان کے ذہن میں دین آئے گا وہ بیچارے کہیں گے یار سخت ہے، ڈراؤنا ہے. اور مجھے یہ نہ بتائیں کہ آخر میں ہم ان کو کچھ مثبت بات بھی بتائیں گے. بچوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ایسے کام کرتی بھائی. آپ کسی بچے کو کوئی ڈرانی فلم دکھا گی، کہیں کہ اس کے بعد میں نے اس کو ٹیڈی بیئر بھی تو دکھایا تھا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسے ہوتا ہے کبھی؟ آپ کے ساتھ ہوا تھا؟ یہ بچے اس سے بہت ڈیمیج ہوتے ہیں. شروعات میں ہم نے ان کی فطرت پہ کام کرنا ہے. ان کے اندر آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ایک محبت ڈالی ہے. وہ جو محبت اللہ تعالیٰ کی ہے نا اس کو مزید بڑھائیں. اس کو خوف سے نہ بدلیں. وہ آ جائے گا جب وہ میچور ہوں گے نا، جب وہ بڑے ہوں گے، جب آپ رسپانسبلٹی کی بات کریں گے ان کے ساتھ، احتساب کی، تو پھر آپ ان کو بتائیں قیامت کے بارے میں. اس عمر میں بتائیں. ان کو پہلے سے یہ چیزیں ساری بتا دینا، اس سے الٹا افیکٹ ہوتا ہے. یہی بات قرآن مجید کے حوالے سے اور یہی بات ہر چیز کے حوالے سے ہے. عمر کے ساتھ چیزیں لے کے چلیں اور محبت کے ساتھ چیزیں کریں. جو سب سے بڑا مارکا جو ہمارا ہوگا نا، واللہ ذرا اس کو دھیان سے سنیں، سب سے بڑا مارکا جو ہم ماریں گے وہ یہی ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ کتنا جان گئے، وہ کتنا جان گئے اس کی کوئی معنی نہیں ہے. میں معافی مانگتا ہوں، I'm sorry اگر یہ آپ کو بات بری لگ رہی ہو. ان کو کتنا پتہ ہے اس کے کوئی معنی نہیں. اصل معنی ہے کتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کتنی ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ سب جاننے کے بعد ان کا اخلاق کتنا اچھا ہوا ہے، سب جاننے کے بعد کتنے آنیسٹ اور ایماندار ہوئے ہیں. یہ سب جاننے کے بعد ان کے لیے کتنا آسان ہے اپنی غلطی ماننا، کتنا آرام سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں. جو ان کا اخلاق ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. صرف علم نہیں. جو علم ہے نا یہ آپ کہہ لیں سپرفیشل ہے، یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہو، اصل پتہ لگتا ہے اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے. علم ضروری ہے لیکن عمل کے اوپر، کردار کے اوپر وہ ہمیشہ دوسرے نمبر پہ آئے گا. ابھی جو ہے ان کا اخلاق اچھا کریں، ان کی پرسنالٹی اچھی بنائیں اور ساتھ ساتھ علم بھی دیتے جائیں اور میک شور کریں اس پہ عمل ہو. کتنے بچے ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں، جن کا بڑے ہوتے دیکھتے ہیں کہ کوئی کردار نہیں ہے. اور یہ ان بچوں کا بھی قصور نہیں ہے. ان کو جو بتائی گئی تھی نا بات وہ یہ تھی کہ بیٹا بس حفظ کر لو. اور جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان بچوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں جو حفظ نہیں کر پائے. وہ ساری چیزیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان چیزوں پہ زور دیا جن پہ اللہ تعالیٰ نے زور نہیں دیا، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دھیان دو، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کی بڑی سروس کر رہے ہیں. اگین پھر وہ بات ہے کہ ہمیں بیلنس لانا ہے.
علم کا ایک اپنا درجہ ہے اور عمل اور اخلاق کا ایک اپنا درجہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس آنا چاہیے۔